امریکہ اور اسرائیل نے ایسا راستہ اختیار کیا جس کا اختتام ان کے قابو میں نہیں۔ ہمارے جوابی حملے اسرائیل اور امریکہ کو کچلنے کے لیے کافی ہوں گے۔ خطے میں 14 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا پیغام۔ مزید کہا، ابھی صرف اپنے ایک میزائل فائر کیے ہیں، جلد ہی غیر متوقع ہتھیاروں کی نقاب کشائی کریں گے۔ ایسے ہتھیار آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جدید آلات ہیں جس سے ہم برسوں تک لڑ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اسرائیلی حملہ بلا اشتعال، غیر قانونی اور بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ جواب میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے ہے، جو بالکل قانونی اور جائز ہے۔ ہم نے چند بہادر کمانڈرز کھو دیے، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ شہادت عظیم رتبہ ہے، اپنے معصوم بچوں کے خون کا حساب لیں گے۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ کو بھرپور جواب۔ آپریشن فتح خیبر جاری۔ اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر میزائل اور خودکش ڈرونز داغ دیے۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بس اڈوں سمیت متعدد جگہوں پر آگ لگ گئی۔ شمالی اسرائیل میں 9 منزلہ عمارت میزائل لگنے سے تباہ، ایک شخص زخمی ہوا۔ سائرن بجتے ہی شہری بنکرز میں جا چھپے۔ خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں پر بھی حملے۔ بحرین، قطر، کویت، سعودی عرب، UAE، اردن اور شام میں امریکی تنصیبات پر میزائل فائر۔ قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں السلیم ایئر بیس اور عارف جان کیمپ، UAE میں الدفرہ ایئر بیس اور بحرین میں الجفیر بیس کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس، اردن میں موافق سالٹی ایئر بیس اور عراق میں اربل میں امریکی اڈے پر حملوں کے بعد دھوئیں کے بادل اڑتے رہے۔ تمام بیسز پر امریکی فوجی محفوظ بنکرز میں منتقل۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے خطے میں جنگ چھیڑ دی۔ تہران سمیت کئی شہروں پر بمباری۔ جنوبی شہر میناپ میں اسکول پر اسرائیلی حملے سے 60 طالبات سمیت 80 افراد جاں بحق۔ ایک اور حملے میں ایرانی وزیر دفاع امیر نصیر زادہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور بھی جاں بحق۔ دیگر متعدد کمانڈرز اور سیاسی حکام جاں بحق ہونے کی بھی تصدیق۔ تہران میں ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل فائر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان اور آیت اللہ خامنائی محفوظ ہیں۔ سپریم لیڈر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تبریز، سیستان، اصفہان، قم، کرج، کرمانشاہ، لورستان اور بشہر میں بھی صہیونی اور امریکی طیاروں کی بمباری۔ دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ حملے حکومتی مراکز، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری کمپلیکس پر ہوئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کے ایران پر فضا اور سمندر سے حملے جاری۔ پینٹاگون نے آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دے دیا۔ فوجی آپریشن کئی روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ دبئی میں ایرانی میزائل گرنے سے 3 دھماکے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق دھماکے میں ایک پاکستانی شہری جاں بحق، 4 افراد زخمی ہوئے۔ UAE وزارت دفاع کے مطابق ایرانی میزائل حملوں کو دفاعی نظام سے روکا، کئی میزائلز کو فضا میں ہی تباہ کیا، دوسری لہر کو بھی مؤثر انداز سے ناکام بنایا۔ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ادھر شامی شہر سویدا میں ایرانی میزائل گرنے سے 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی روکا۔ درا اور دمشق میں کئی ایرانی میزائل روکنے پر دھماکے بھی ہوئے۔ اردن نے بھی 2 میزائل گرا دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک نے بھی اپنے دفاعی نظام کو مکمل فعال کر دیا۔ اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ، ملک میں عوامی اجتماعات پر پابندی، اسکول اور کاروبار بند۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ ان کا فضائی دفاعی پوری طرح محفوظ نہیں، شہری احتیاط برتیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔